السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ عزیز الحق قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات عزیز بھائی کے ساتھ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو ان کی شہادت کے بارے میں ہم کچھ سوالات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں حضرت علامہ قاری اظہر نعیمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بار بار ہم انہیں مدعو کرتے ہیں اور یہ ان کی نوازش ہے کہ یہ ہمیں بر وقت ہمیں ٹائم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کا آغاز اللہ پاک کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے ناظرین، اب پروگرام میں آپ نعت شریف سماعت فرمائیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، ہاں میرے آنے سے پہلے تو چپ چپ کے کیا پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے تو چپ چپ کے کیا پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ کا سب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ آپ ناراض تو نہیں ہو جاتے؟ ہم بار بار آپ سے جو ہے وہ پروگرام کے لیے کہہ دیتے ہیں، تو آپ کی نوازش ہے، آپ تشریف لے آتے ہیں۔ یہ تو آپ کی محبت ہے، آپ مجھے محبت میں بار بار بلاتے ہیں اور مجھے نوازش ہے، بار بار اس محبت میں آنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تو قبلہ کا سب پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ابتدائی تعارف کے بارے میں اگر آپ ہمارے ناظرین سے کچھ باتیں شیئر کریں۔ جی ضرور۔ بسمہ تعالی سبحانہ و تعالی حامدا و مسلیا و تسلیما وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف او، عثمان آب زمزم علی حج اکبر است۔ عزیز بھائی، بڑے اہم موضوع کی مناسبت سے آپ نے مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی ابتدائی شخصیت کے بارے میں سوال کیا۔ تو حضرت حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں بڑی ہی عظمت و شان والے ہیں، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب صحابہ سے راضی ہو چکا ہے اور سب صحابہ
اپنے خالق و مالک سے راضی ہو چکے ہیں، اور اللہ پاک نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما دیا ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ فیضان نبوت کے بعد جو سب سے بڑا منصب ہے وہ منصب صحابیت ہے۔ صحابی وہ کہلاتا ہے جو حالت ایمان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتا ہے اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ تو تمام صحابہ بڑی عظمت و شان والے ہیں، لیکن خلفائے راشدین ان کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ اس لیے ہے کہ ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانشینی ان کو حاصل ہے۔ اور آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کا نام عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے، آپ کی بیٹی حفصہ کی نسبت کی وجہ سے آپ نے اپنی کنیت ابو حفص رکھی، اور آپ کا لقب جو ہے وہ فاروق اعظم ہے، اور آپ کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام عنتمہ ہے، اور آپ کا جو خاندان ہے قریش کے معزز خاندانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 8ویں پشت پر جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے بعد 13 سال بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں آپ اسلام لائے۔ آپ 33 مردوں اور 6 خواتین کے بعد آپ اسلام لائے، یعنی 40ویں وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ آپ کو کافی ہے اور جو مؤمنین آپ کے اتباع جنہوں نے کی، جو آپ کے پیروکار ہوئے، وہ آپ کے لیے کافی۔ تو قبلہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو اسلام لانے کے منظر کا شعر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ آپ نے کس انداز میں اسلام قبول کیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، تو جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی تو قریش مکہ بڑے پریشان تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر رہے ہیں۔ تو مل کر باہمی مشورہ ہوا کہ کس طرح اس کام کو روکا جا سکتا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ بانی اسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، تو جس سے یہ جو دین نیا دین ہے یہ رک سکتا ہے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے انتخاب ہوا کہ یہ کون کرے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے۔ اس وقت انہوں نے کہا ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو یہ کہنے لگے کہ یہ کام میں کروں گا۔ تو اس ارادے سے آپ گھر سے نکلتے ہیں، تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں، تو جاتے ہیں تو راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا معاذ اللہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا آپ کی جو بہن ہے وہ اسلام لا چکی ہے۔ تو اور زیادہ غصے میں پڑے اور ان کا غصہ زیادہ ہوا، تو بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جانے کے آپ اپنی بہن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے تو غصے کے عالم میں بہن کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بالآخر بہن کہتی ہے عمر جتنا مرضی مار لو، جان تو جا سکتی ہے لیکن حضور کی غلامی کا پٹا اس گلے سے اتارا نہیں جا سکتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں، بہن سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے وہ قرآن پاک لا کے سنائیں جو آپ پڑھ رہی تھی۔ کہا پہلے اس کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم غسل فرماتے ہیں، غسل کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو بہن آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ تو جب قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیات مبارکہ، جیسے جیسے تلاوت ہوتی ہے دل کی کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے، اسلام کی محبت دل میں اترتی جاتی ہے، اور پھر گھر والوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں، وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر
جب صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ عمر آئے ہیں تو کہا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تو اچھے ارادے سے آئے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو آج میں عمر کی تلوار سے عمر کا سر قلم کروں گا۔ تو دروازہ کھلتا ہے، فوراً حضور کے طرف بڑھتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر سرکار اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پیارے حبیب علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے جو شروع میں اشعار پڑھے اس کے اندر ہی آپ کے اسلام لانے کی واقعے کی بڑی خوبصورت ترجمانی ہوتی ہے۔ تو پھر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جتنے صحابہ تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر اتنے خوش ہوئے، اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کے در و دیوار اللہ کی وحدانیت سے گونج اٹھے۔ تو اس طرح سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام لائے۔ مطلب سب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو دور حکومت ہے وہ کتنے عرصے تک رہا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کل دور حکومت ہے وہ 10 برس 6 ماہ اور 4 دن بنتا ہے، اور اس عرصے کے اندر آپ نے جو انداز حکمرانی اختیار کیا بہت ہی خوبصورت اختیار کیا۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور تربیت کے مطابق جس طرح سرکار نے تربیت فرمائی تھی اسی طرح آپ نے مخلوق خدا کی رہنمائی فرمائی اور ہر ایک کے حقوق ادا کیے، اور سب سے بڑا جو وصف ہے آپ نے عدل و انصاف کو قائم کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دور حکومت میں اگر فرات کے کنارے کوئی بھوکا پیاسا کتا بھی مر گیا تو قیامت کے دن فاروق اعظم اس کے بھی جواب دے ہوں گے۔ تو آپ کو اللہ پاک نے اس قدر، چونکہ آپ بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے، اتنا خوف خدا میں روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر رونے کی وجہ سے نشان پڑ چکے تھے، اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ سوٹ پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے، اور اس طرح آپ نے مخلوق خدا کے ساتھ حسن اخلاق اور ان کی ہر ایک کے حقوق ادا کیے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اتنا تصرف عطا فرمایا کہ ہواؤں پر بھی آپ کو اللہ پاک نے تصرف دیا کہ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ آپ فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، تو آپ کی آواز حضرت ساریہ جو ایک لشکر کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی آواز کے مطابق اس آواز کے حکم میں تعمیل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ زمین پر زلزلہ برپا ہوتا ہے تو پاؤں زور سے زمین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ساکن ہو جا، کیا تجھ پر عمر نے عدل و انصاف قائم نہیں کیا؟ اور اگر دریائے نیل کے نام خط لکھتے ہیں تو دریائے نیل پہلے سے زیادہ اس کے اندر روانگی آ جاتی ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں قرب تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر قد آور تھے، عظمت و شان والے تھے کہ ان کے سامنے ہر فراز نشیب معلوم ہوتا ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح انداز حکمرانی اختیار کی کہ اپنے تو اپنے رہے، غیر بھی پکار اٹھے۔ اگر ایک فاروق اعظم اگر اہل اسلام کو اور مل جاتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی شہادت کے بارے میں اگر کچھ آپ ہمارے ناظرین سے کچھ باتیں شیئر کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور محبوب علیہ السلام کے دیار پاک میں موت عطا فرما۔ تو اس طرح آپ دعا مانگا کرتے تھے تو آپ کی دعا اس طرح قبول ہوئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام تھے مجوسی ابو لؤلؤ فیروز، وہ اپنے مالک کی شکایت لے کر فاروق اعظم کے پاس آئے کہ میرے مالک مجھ سے زیادہ ٹیکس لیتے ہیں، جتنا میں کام کرتا ہوں اس کے حساب سے مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب سارا اس سے باز پرس کی تو کہا یہ تو زیادہ ٹیکس نہیں ہے، تو غصے کے عالم میں چلا گیا۔ پھر ایک روز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحج 23 ہجری میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، تو جب نماز شروع ہوئی تو دوران نماز اس نے آپ پر
زہر آلود خنجر سے آپ پر حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے، اور 63 برس کی عمر میں 10 برس 6 ماہ 4 دن حکومت کرنے کے بعد اسلام کا یہ عظیم جرنیل دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا۔ حضرت فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اسلام اس عظیم جرنیل اعظم سے اہل اسلام جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین آپ کے مزار پر انوار پر بڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور امت مسلمہ کو پھر سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے، تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو پوری دنیا میں پھیلایا جا سکے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس شان کے ساتھ جو ہے وہ حکومت کی کہ غیر بھی جو ہے غیر مسلم آج بھی ان کی کچھ افعال سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہماری دعا ہے ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا حکمران بھی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ ہماری اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بابا اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔